اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محتشم معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے معراج النبی پارٹ نمبر 2۔ کسی کو سیر کرانی ہو تو کوئی وجہ بیان کی جاتی ہے، کسی کا دل اداس ہو تو سیر کرائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کرانے کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا، اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چلنے دی، یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، سلیمان علیہ السلام کو تخت و تاج عطا فرمایا۔ الغرض جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا، تیرا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے تجھے عرشوں کے اوپر لا مقام پر بلا کر اپنا دیدار کراؤں گا تاکہ کائنات میں تیرا مقام ظاہر ہو جائے۔ پہلے رسولوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ہیں، عرش ہیں اور لوح و قلم ہیں، فرشتے اور حوریں ہیں، جنت اور جہنم ہیں، ساتوں آسمان ہیں، کوثر اور سلسبیل ہیں۔ سب نے سن کر بتایا، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سب اس رات کی سیر میں دکھانا تھا تاکہ انبیاء سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت عیاں ہو جائے۔ اس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار شریک حیات تھی، وفات پا گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب بھی اسی سال وفات پا گئے۔ ان کے وصال کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ تھا، اس لیے اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اور اسی سال طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا، اور ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا۔ ان سب صدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غمگین تھا۔ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے محبوب، تیرا دل غم سے بھرا ہوا ہے، تو پریشان نہ ہو، میں رجب کی رات تجھے جنت کی سیر کراؤں گا، بلکہ اپنا دیدار کراؤں گا اور تیرا دل شادمان ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے غمگسار آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غم میں روتے رہتے تھے اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے میرے پروردگار، میری امت گناہ گار ہوگی، ان کے گناہوں سے درگزر کرنا، ان سے معاف کر دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رو کر دعا مانگتے ہیں، نہ جانے اللہ سے وہ کیا مانگتے ہیں۔ کبھی کالی کملی بچھا مانگتے ہیں، کبھی اپنی زلفیں ہلا مانگتے ہیں، کبھی سونا مکھڑا سجا مانگتے ہیں، کبھی اپنے آنسو بہا مانگتے ہیں۔